آج کے اس تجزیاتی جائزے میں ہم اردو ادب کے ایک انتہائی دلکش اور گہرے سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہم یہ جائزہ لیں گے کہ اردو نظم نے اپنے بالکل ابتدائی دور سے لے کر آج کی جدیدیت تک کا سفر آخر کیسے طے کیا، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کیسے یہ محض ایک شعری صنف سے بڑھ کر ہمارے معاشرتی، سیاسی اور نفسیاتی اظہار کا ایک انتہائی طاقتور ذریعہ بن گئی۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے صدیوں پر محیط اس شاندار ادبی سفر کو سمجھتے ہیں۔ اس پورے سفر کو ہم 5 اہم حصوں میں بانٹ کر دیکھیں گے۔ پہلا یہ کہ نظم دراصل ہے کیا، پھر اس کا آغاز اور کلاسیکی دور، اس کے بعد جدید نظم اور اقبال کا دور، پھر ترقی پسند تحریک اور آخر میں آج کی جدید نظم۔ تو آئیے سب سے پہلے اس بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ نظم دراصل ہے کیا، یعنی شعری صنف کے طور پر اسے کیسے سمجھا جائے۔ دیکھیں، اردو شاعری کی بات ہو تو سب سے پہلے غزل ذہن میں آتی ہے، لیکن غزل اور نظم کا فرق بڑا ہی دلچسپ ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک الگ جزیرے کی طرح ہوتا ہے، بالکل آزاد اور اپنا ایک الگ موضوع لیے ہوئے۔ اس کے برعکس نظم کی پوری خوبصورتی اس کی مرکزیت میں ہے۔ اس کے تمام اشعار ایک ہی خیال کے گرد گھومتے ہیں، بالکل ایک بہتی ہوئی ندی کی طرح جو ایک ہی سمت میں پوری روانی سے بہہ رہی ہو۔ یعنی اگر اسے بالکل سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو نظم شعوری طور پر اپنائی گئی ایک ایسی صنف ہے جو کسی ایک خیال، جذبے یا واقعے کو پوری تفصیل اور تسلسل کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ یہ کوئی بکھرے ہوئے اشعار کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ شاعر کا وہ کینوس ہے جس پر وہ اپنے جذبات اور معاشرتی مسائل کی ایک مکمل کہانی پینٹ کرتا ہے، تاکہ پڑھنے یا سننے والا مکمل طور پر اس احساس کے اندر ڈوب جائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مسلسل شاعری کی بنیاد پڑی کہاں سے؟ تو چلتے ہیں اس کے آغاز اور کلاسیکی دور کی طرف۔ وقت کے پہیے کو تھوڑا پیچھے گھماتے ہیں، دکن چلتے ہیں، جہاں ولی دکنی نے وہ مضبوط بنیاد رکھی جس نے شعراء کو غزل کے روایتی سحر سے تھوڑا باہر نکالا اور انہیں اخلاقی اور مستسل موضوعات کی طرف راغب کیا۔ ذرا تصور کریں، اس وقت کے درباروں میں جہاں غزل کا طوطی بولتا تھا، وہاں ایک مستلزل موضوع پر بات کرنا کتنا حیران کن اور نیا تجربہ رہا ہوگا۔ پھر یہی سفر آگے بڑھا اور ہم کلاسیکی دور کے عروج پر پہنچے، جہاں طویل اور گہری جذباتی داستانیں لکھی جانے لگیں۔ اس کلاسیکی دور میں نظم نے کئی شاندار شکلیں اختیار کیں، جیسے کسی کی تعریف کے لیے قصیدہ، کہانیاں سنانے کے لیے مثنوی، اور کسی شہر کی بربادی کا ماتم کرنے کے لیے شہر آشوب کا استعمال ہوا۔ لیکن ان سب میں مرثیہ نگاری کو جو عروج میر انیس اور مرزا دبیر نے بخشا، وہ سچ میں بے مثال ہے۔ ان کی لکھی ہوئی نظموں میں درد، بہادری، جذبات اور واقعات کی جو منظر کشی ملتی ہے، وہ انسان کو سیدھا تاریخ کے میدان میں کھڑا کر دیتی ہے۔ لیکن پھر ایک زبردست موڑ آتا ہے، 19ویں صدی میں جدید نظم اور اقبال کے دور کا آغاز، جہاں معاشرے اور خودی کی بیداری شروع ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد نے شاعری کو محض عشق و محبت کے ان روایتی قصوں سے آزاد کروایا۔ انہوں نے شعوری طور پر نظم کو معاشرے کی اصلاح کے ایک اوزار کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ تعلیم، قومیت اور اخلاقیات اب ان کے بنیادی موضوعات بن گئے تھے۔ الطاف حسین حالی کی شاہکار نظم مد و جزر اسلام اسی دور کی وہ عظیم مثال ہے جس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور اس کے بعد اردو نظم کو تاریخ کی وہ بلندی نصیب ہوئی جس کی شاید کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، اور وہ بلندی آئی علامہ محمد اقبال کے قلم سے۔ اقبال نے تو نظم کا مقصد ہی بدل ڈالا۔ انہوں نے اسے محض قافیہ اور ردیف کا کھیل نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے ایک ایسی طاقتور آواز بنا دیا جس کا سیدھا مقصد قوم کی تقدیر بدلنا اور ایک وسیع معاشرتی پیغام دینا تھا۔ اقبال کے موضوعات کا تنوع سچ میں حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے خودی کا وہ مایا ناز فلسفہ دیا جس نے نوجوانوں کو بیدار کیا اور ان میں ایک نیا جوش بھر دیا۔ شکوہ اور جواب شکوہ اور طلوع اسلام جیسی نظمیں محض نظمیں نہیں تھیں، یہ بیداری کے ترانے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ان کی شناخت کا گہرا احساس دلایا، اور یہ تخلیقات آج تک اتنی ہی مقبول اور اثر انگیز ہیں جتنی اس وقت تھیں۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں 20ویں صدی میں، چوتھا حصہ ترقی پسند تحریک، جہاں شاعری سماجی انصاف کے ایک ہتھیار کے طور پر ابھری۔ اس وقت دنیا تیزی سے بدل رہی تھی، اور اس کے ساتھ اردو نظم بھی دبے کچلے طبقے کی بلند آواز بن رہی تھی۔ فیض احمد فیض، جوش ملی آبادی اور ساحر لدھیانوی جیسے نامور ترقی پسند شعراء نے ان سلگتے ہوئے موضوعات پر قلم اٹھایا جن پر بات کرنا بھی بعض اوقات جرم سمجھا جاتا تھا۔ ظلم، غریبی، مزدوروں کے حقوق اور آزادی اب ان کا موضوع تھے۔ نظم اب باقاعدہ ایک ہتھیار بن چکی تھی جو سماجی ناانصافیوں کے خلاف عوام کے غصے کی ترجمانی کر رہی تھی۔ ان انقلابی تحریکوں کے بعد
اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، یعنی آج کی جدید نظم جس نے روایتی ساخت کی تمام پابندیوں کو توڑ ڈالا۔ ہوا یہ کہ صدیوں سے چلتی آ رہی قافیہ اور بحر کی سخت زنجیریں بالآخر ٹوٹ گئیں۔ شعراء نے شدت سے یہ محسوس کیا کہ جدید انسان کے پیچیدہ جذبات کو بیان کرنے کے لیے پرانی پابندیاں رکاوٹ بن رہی ہیں، اور یہیں سے آزاد نظم اور نثری نظم نے جنم لیا۔ ان اصناف نے شعراء کو مکمل آزادی دی کہ وہ اپنے خالص ترین اور بے ساختہ خیالات کو بغیر کسی مجبوری کے پوری روانی سے بیان کر سکیں۔ اس ساختی آزادی کو جن شعراء نے بام عروج تک پہنچایا ان میں نون میم راشد اور معراجی کا نام سب سے نمایاں ہے۔ انہوں نے اس کھلے ماحول کا زبردست فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانی نفسیات کی ان گہرائیوں میں غوطہ لگایا جہاں کشمکش بستی ہے۔ انسان کی تنہائی، جدید دور کی بے چینی، پیچیدہ ذہنی الجھنیں اور وہ نفسیاتی مسائل جن پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی، وہ ان کی نظموں کا مرکز بن گئے اور اردو شاعری کو ایک بالکل نیا اور سنجیدہ رخ ملا۔ اور آج کی اردو نظم کسی ایک خطے یا ایک موضوع کی محتاج نہیں رہی۔ آج کے جدید شعراء عالمی سیاست، ماحولیاتی تبدیلیوں اور سماجی الجھنوں تک ہر اس موضوع پر لکھ رہے ہیں جو آج کے انسان کو متاثر کرتا ہے۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب جیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی بدولت اردو نظم اب کتابوں کی الماریوں سے نکل کر سیدھی دنیا بھر کے نوجوانوں کی اسکرینز تک پہنچ گئی ہے۔ اس کی رسائی اب پہلے سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تو دکن کے درباروں سے شروع ہو کر ہماری ڈیجیٹل سکرینز تک پہنچنے والے اس شاندار سفر کے بعد ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اس تیزی سے بدلتی ہوئی ڈیجیٹل دنیا میں جہاں انسانی تجربے روزانہ ایک نیا رخ اختیار کر رہے ہیں، اردو نظم کل کون سی نئی شکلیں اختیار کرے گی؟ وہ کون سے نئے انچھوئے احساسات ہوں گے جنہیں آنے والے دور کے شاعر اپنی نظموں میں قید کریں گے؟ اسی دلچسپ اور گہرے سوال کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔